السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان نور الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ قدس کے باہر جا پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر مارلیک آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، آخرکار ہم آمنے سامنے ملے ہیں۔ ہم میدان جنگ میں ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں۔ نئے خواہشات کی علامات کے طور پر میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہاں خوش آمدید کہوں، جہاں ہمارے آباء و اجداد نے خلیفہ عمر کا استقبال کیا تھا۔ ہمارے شہر میں خوش آمدید سلطان نور الدین۔ تو سلطان کہتے ہیں، یہ شہر تمہارا نہیں ہے، تمہاری یہاں موجودگی ایک عارضی ہے۔ معراج کی رات درود کے حقدار ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں باقی تمام انبیاء کے امام بنے اور انہیں یہاں نماز پڑھائی۔ اس طرح قدس ہمارا ہے اور ہم قدس سے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر، وہ یہاں اس شہر کو فتح کر کے قبضہ کرنے آئے تھے، تسلیم کر لو۔ مارلیک کہتا ہے، میں اس شہر کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں خلیفہ عمر کی طرح ایک ایسا شہر بناؤں گا جہاں تمام مومن امن سے رہیں۔ اگر آپ میری حمایت کرتے ہیں تو ہم مل کر یہ کر سکتے ہیں۔ میری تاج پوشی پہ آ کر آپ نے مجھے عزت بخشی سلطان نور الدین۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، آپ کو اپنا تاج اور تخت مل سکتا ہے مارلیک، میں یہاں تاج پوشی کے لیے نہیں آیا۔ میری فوج شہر کے فصیلوں کے باہر انتظار کر رہی ہے۔ میں یہاں آیا ہوں تاکہ تم سے امیر صلاح الدین کا حساب لے سکوں۔ تو مارلیک کہتا ہے، سلطان نور الدین آپ غلط جگہ پہ ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ امیر صلاح الدین لاپتہ ہیں، لیکن میری سلطنت اس میں شامل نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو مجھ پر شک کیوں ہے۔ میری بہن کا خون آج بھی میرے ہاتھوں پر ہے سلطان نور الدین۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بادشاہ امن کے لیے اپنی بہن کو قتل کر سکتا ہے وہ ایسا کرے گا؟ لارڈ گائے ولیم سے پوچھتا ہے، کیا بادشاہ سچ کہہ رہا ہے؟ جواباً ولیم کہتا ہے، بادشاہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ لارڈ گائے پوچھتا ہے، تم نے اس کے لیے کس کو آگ لگائی تھی؟ تو ولیم اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے مائل سے کہا تھا، یہ مہم ایک ناممکن مہم تھی، لیکن آپ نے بہت اچھا کام کیا، امیر صلاح الدین کو ایک ناختم ہونے والے کنویں میں دھکیل کر۔ تو مائلز نے کہا تھا، میرا مقصد میرے لیے مقدس ہے ولیم، لیکن قدس کے بادشاہ کے علم میں لائے بغیر کام کرنا واقعی پریشان کن تھا۔ تو ولیم نے اس سے کہا تھا، پرسکون ہو جاؤ کمانڈر مائلز، ہم نے جو کچھ کیا اپنے بادشاہ کی بھلائی کے لیے کیا۔ اس خیال کے بعد سلطانی مارلیک سے کہتے ہیں، مجھے بھی کچھ وقت چاہیے اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ آپ نے ملکہ وکٹوریہ کا قتل اقتدار کی لالچ میں نہیں کیا۔ صلاح الدین کے خلاف بچھایا ہوا جال جلد یا بدیر سامنے آ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ آپ اس میں ملوث ہیں۔ مارلیک کہتا ہے، امید کرتا ہوں کہ امیر صلاح الدین جلد مل جائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر مجھے اس کے بارے میں کوئی سراغ ملا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ مجھے ان زمینوں میں امن چاہیے اور ہم یہ فراہم کر سکتے ہیں۔ میردود کہتا ہے، جبکہ صلیبی مسجد الاقصی کو اپنی رہائش کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کیا آپ کچھ میں اس طرح امن فراہم کریں گے؟ سلطان بھی کہتے ہیں، میردود نے ٹھیک کہا، کاش کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلنے کے بجائے حضرت عمر کو اپنا رہنما مان سکتے۔ جب خلیفہ سے کہا گیا کہ وہ چرچ میں نماز ادا کریں جہاں تم اپنا خونی تاج پہنو گے، تب انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں نماز پڑھوں تو مسلمان اس جگہ کو مسجد بنا دیں گے اور یہ میرے حلف کے مطابق نہیں ہوگا، لیکن تم نہ ذہن نہ حلف اور نہ ہی وعدے۔ مارلیک کہتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر ضروری کام کروں گا۔ وقت آ چکا ہے، چلیں تقریب میں چلتے ہیں۔ اتحادی اور دشمن دیکھ لیں کہ بادشاہ اور سلطان قدس کی گھڑیوں میں امن سے چل رہے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، جو تاج تم پہنو گے وہ گاڈفری کا تاج ہے جس نے 65 سال قبل قدس پہ حملہ کیا اور قتل عام کیا۔ جس تلوار کو تم لوگے وہ اس کی تلوار ہے، اگر تم مجھے 2 ٹکڑے بھی کر دو میں اس تاج کو سلام نہیں کروں گا۔ نور الدین سنگی مظلوموں کا انتقام لینے کے لیے قدس کی گلیوں میں عزت سے چلے گا۔ مارلیک میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے تاج اور تخت پر غرور نہ کرو، تاج تمہارے سر کی زینت زیادہ دیر نہیں بنے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان پلٹ کے گھوڑے کے پاس آتے ہیں اور مسجد الاقصی کو کافی دیر دیکھنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے روانہ ہو جاتے ہیں۔ قاہرہ میں الیسا غلام خلیل سے کہتا ہے، خلیل کیا تم تیار ہو؟ پہلے تم جاؤ گے؟ الیسا کے جانے کے بعد بالن خلیل سے پوچھتا ہے، کیا وہ تمہیں اکیلے لڑانے والا ہے؟ تو خلیل کہتا ہے، میں لڑنے نہیں بلکہ کرتب دکھانے جا رہا ہوں، یہ مجھے لڑائی سے پہلے کرتب دکھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی خلیل ٹوپی پہن کے آگے بڑھ جاتا ہے اور سپاہی صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے، تم تیار ہو جاؤ، اگلی باری تمہاری ہوگی۔ ادھر شہباز شیرکو سے کہتا ہے، قاضی فاضل کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ وہ درگام کو راضی کرنے کے بعد کامیاب ہو کر اپنا عہدہ واپس حاصل کر چکا ہوگا، ورنہ بہت پہلے مر چکا ہوگا۔ تو شیرکو کہتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرے، وہاں سے بھیجی گئی خبر کے مطابق ہی ہم حرکت کریں گے۔ اس لیے کرتگن وہاں پہنچتا ہے اور شیرکو سے کہتا ہے، اس اجلاس میں کرتگن کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ شیرکو پوچھتا ہے، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ جواباً کرتگن کہتا ہے، میں نے کہا کہ مکے کے بغیر کوئی جشن نہیں۔ شہوار اس سے پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ کیسے منہ اٹھا کے اندر آ گئے ہو؟ جواباً کرتگن کہتا ہے، بڑبڑانا بند کرو معزول وزیر، میں تمہیں تمہارا تخت دلانے کے لیے طویل سفر طے کر کے آیا ہوں، میرا جسم درد کر رہا ہے، میرے سر میں درد نہ کرو۔ کیا مجھے تم نے نہیں پہچانا؟ میں ہوں کرتگن، بورو قبیلے کا سردار۔ تو یاروکی کہتا ہے، تم سے کافی عرصہ پہلے ملا تھا، لیکن کرتگن سردار کب بنے ہو؟ کرتگن اس کے پاس آ کر کہتا ہے، اوے یاروکی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ صرف تمہیں کوئی خطاب دیا جا سکتا ہے؟ تم جب حلب کے پہاڑوں پر گھوڑے دوڑا رہے تھے، تم سمجھتے ہو کہ میں نے صرف گھوڑے کی نالیں جمع کی ہیں؟ ہم سردار کے بیٹے تھے، سردار بن گئے۔ شیرکو کرتگن سے کہتا ہے، تم بلا وجہ نہیں آ سکتے، تو بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ کرتگن کہتا ہے، جی ہاں، اہم معاملات پر بات کرنے آیا ہوں، میرے لیے اپنے کان اچھی طرح کھولو، مجھ سے پہلے جو کچھ بھی بولے سب کچھ کے بارے میں ابتدا سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے نور الدین زنگی کے قیمتی امیر کا سراغ مل گیا۔ پھر نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، صلاح الدین قاہرہ میں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی شیرکو چونک جاتا ہے۔ قاہرہ میں خلیل میدان میں اترتے ساتھ ہی اپنے کرتب دکھانے لگ جاتا ہے۔ اسی لمحے ترک لباس میں ملبوس مائلز درگام کے پاس آتا ہے۔ مائلز کو دیکھ کر درگام کہتا ہے، مائلز، ہمارے سپاہیوں کے کپڑے تمہیں زیادہ جچ رہے ہیں، اب جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا تمہیں تمہاری فوجی مدد کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں زنگی جیسا کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ
قدس میں بدلتے ہوئے حالات، امیر صلاح الدین کا لاپتہ ہو جانا، ان سب چیزوں نے زنگیوں کو الجھا دیا ہے، تو انہوں نے وزیر شہوار کی مدد کی درخواست کو رد کر دیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی مائلز اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے صلاح الدین ایوبی کو کنویں میں پھینکا تھا، اور جب وہ کنویں میں جھانک رہا تھا تو اس کا مخصوص نشان کنویں میں جا گرا تھا۔ اس خیال کے بعد مائلز کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک صلاح الدین کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ میدان میں کرتب دکھانے کے بعد خلیل چلا جاتا ہے اور مائلز کو درگام کے ساتھ دیکھ کر قاضی فاضل کو بہت غصہ آتا ہے۔ خلیل کے جانے کے بعد مزید جنگجو میدان میں اترتے ہیں، وہ وحشیوں جیسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کے مقابلے میں غلاموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ صلاح الدین ایوبی میدان میں پہنچتے درگام مائلز سے کہتا ہے میں تمہیں ذاتی طور پر ان مقامات کے بارے میں بتاؤں گا جہاں میں تمہارے فوجیوں کے چاق و چوبند دستے کے رہنے کا انتظام کروں گا۔ وہ کسی شک کی پرواہ کیے بغیر وہاں کیسے آباد ہو سکتے ہیں بتاؤں گا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ پھر درگام جوہر سے مائلز کی خدمت کرنے کو کہتا ہے اور مائلز جوہر کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر قاضی فاضل کہتا ہے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارے گندے دماغ میں کیا ہے درگام۔ میدان میں جانے سے پہلے صلاح الدین ایوبی بالن سے کہتے ہیں میں تمہارا دفاع کروں گا اور تم میرا دفاع کرو گے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں میدان میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں موجود وحشیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وہ تعداد کی پرواہ کیے بغیر انہیں مارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ وحشیوں کا خون پانی کی طرح بہنے لگتا ہے۔ اس لمحے ایک شخص قاضی فاضل کے پاس آ کر کہتا ہے افندی دو لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ادھر کرتگن یاروکی کے ساتھ بھیس بدلے قاضی فاضل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہوں، میں تو بول بول کے تھک گیا ہوں، تم بھی کچھ بتاؤ۔ لوگ جو تمہارے بارے میں کہتے ہیں میں اس پہ یقین نہیں کرتا۔ تم نے شہر کے سب سے خونخوار قاتل کو شہر کے عین وسط میں اسرا لگا دیا، کیا یہ سچ ہے، حقیقت ہے یا کوئی افسانہ؟ بتاؤ یاروکی بتاؤ بتاؤ بتاؤ، میں راز رکھ سکتا ہوں۔ کافی دیر تک یاروکی اس کی باتیں سنتا رہتا ہے اور پھر غصے سے کہتا ہے اگر تم فوراً خاموش نہ ہوئے تو میں تمہارا جگر چیر دوں گا کرتگن۔ اسی لمحے قاضی فاضل وہاں آتا ہے۔ کرتگن اسے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ قاضی فاضل یاروکی سے پوچھتا ہے تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، کیا کچھ غلط ہوا؟ تو یاروکی کہتا ہے صلاح الدین یہاں قاہرہ میں ہے، قیدیوں کے قافلے سے اسے لایا گیا ہے، ابھی تک ہم اتنا ہی جانتے ہیں مگر پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر قاضی فاضل کہتا ہے شہر میں داخل ہونے والے آخری لوگ ایلیسا کے سپاہی تھے، اس نے انہیں بھی جنگجو میں شامل کیا ہوگا۔ یاروکی کہتا ہے اگر صلاح الدین کو کچھ ہوا تو سلطان ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ میدان میں بالن اور صلاح الدین ایوبی وحشیوں کو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک وحشی اپنے انجام کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ قدس میں مارلیک اپنے بیٹے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں اس کی بیٹی سبیلا وہاں پہنچتی ہے اور آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیتی ہے اور اس کے بعد باپ ہی مارلیک سے ملتی ہے۔ پھر کہتی ہے تو وہ دن آ گیا جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے لاڑکائی بھی یہاں ہے، کیا آپ جانتی ہیں بہن؟ سبیلا لاڑکائی کی جانب دیکھتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی غیر موجودگی محسوس کی گئی تھی شہزادی، آپ سے دوبارہ ملنا بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو سبیلا کہتی ہے شکریہ لاڑکائی۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔